ذکر اور بقا کے آثار اور علائم۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ذکر اور شہود اور لقاء ایک باطنی مقام اور معنوی اور روحانی پایہ تکمیل نفس کا ذریعہ ہے۔ عارف انسان اس مقام تک جب پہنچ جائے تو وہ ایک ایسے مقام تک پہنچا ہے کہ وہ اس سے پہلے یہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ مقام شہود ایک حقیقت اور واقعیت ہے، اور اس طرح جب کہا جاتا ہے کہ مقام انس یا مقام رضا یا مقام محبت یا مقام شوق یا مقام وصال یا مقام لقا، تو یہ مجاز گوئی اور مجازی معنی مراد نہیں ہوتے۔ لہٰذا مقام ذکر وجود واقعی کا ایک مرتبہ ہے اور رتبہ، اور وہ نئے علائم اور آثار رکھتا ہے۔ اس کمال کا وجود اس کے آثار اور علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم یہاں اس کے کچھ اثرات بتلاتے ہیں۔ خداوند عالم کی اطاعت۔ جب کوئی آدمی مقام شہود اور ذکر تک پہنچ چکا ہو اور اپنے باطن میں ذات احدیت کے جمال کا مشاہدہ کر لے اور اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے پائے، تو پھر بغیر کسی شک کے 100% اس کے احکام کی پیروی کرے گا، اور جو کچھ خدا کہے گا اسے بجا لائے گا، اور جس سے روکا ہوگا اسے ترک کرے گا۔ اگر انسان یہ معلوم کرنا چاہے کہ آیا اس مقام تک پہنچا ہے یا نہیں، تو اسے اوامر اور نواہی الہی کی پابندی سے معلوم کرے، اور جتنی اس میں پابندی کی نسبت ہو اسی نسبت سے اس مقام تک پہنچنے کو سمجھ لے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان مقام شہود اور انس تک پہنچا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی کامل طور سے پابندی نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذکر کی شناسائی اور تعریف میں فرمایا ہے کہ ذکر کے یہ معنی ہیں کہ جب تیرے سامنے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو اسے بجا لائے، اور اگر منع کیا ہو تو اس سے رک جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے عرفہ کی دعا میں فرمایا ہے، اے وہ ذات کہ جس نے اپنے ذکر کی مٹھاس اور شیرینی کو اپنے دوست کے منہ میں ڈالا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ تیری عبادت کے لیے تیرے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور تیرے سامنے خضوع اور خشوع کرتے ہیں۔ اے وہ ذات کہ جس نے ہیبت کا لباس اپنے اولیاء کو پہنایا ہے تاکہ وہ تیرے سامنے کھڑے ہوں اور استغفار کریں۔ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر واقعی خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص واقعی خدا کا ذکر کرنے والا ہوگا تو وہ ذات الہی کا فرما بردار اور مطیع بھی ہوگا، اور جو شخص غافل ہوگا وہ گناہ گار ہوگا۔ خضوع اور عاجزی۔ جو انسان خدا کی عظمت اور قدرت کا مشاہدہ کرے تو وہ مجبوراً اس کے سامنے خضوع کرے گا اور اپنے قصور اور ناتوانی سے شرمندہ اور شرمسار ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تیرا یہ جان لینا کہ تو خدا کا مورد توجہ ہے تو یہ تیرے خضوع اور حیا اور شرمندگی کا باعث بنے گا۔ عشق اور محبت۔ مقام شہود کی ایک علامت اور اثر عبادت سے زیادہ علاقہ اور اس سے لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جس نے لذت الہی کی عظمت اور قدرت کو پا لیا ہو اور اپنے آپ کو اس کے حضور میں سمجھتا ہو اور عظمت اور کمال الہی کا مشاہدہ کر لیا ہو، تو پھر وہ مناجات اور انس اور راز و نیاز کی لذت کو ہر دوسری لذت پر ترجیح دے گا۔ جو لوگ معنوی لذات سے محروم ہیں وہ مجازی لذات اور جلدی ختم ہو جانے والی لذات سے، جو در حقیقت سوائے الم اور غم کے ختم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، اپنا دل لگا لیتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے حقیقی لذات اور پروردگار کی مناجات اور عبادت کو چکھ لیا ہو تو وہ اپنی خوشحالی اور زیبائی کو کسی دوسری لذت سے معاملہ نہیں کرتے۔ یہی وہ اللہ کے خاص بندے ہیں کہ جو خدا کی عبادت اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ وہ عبادت کا سزاوار ہے، نہ ثواب کی امید رکھتے ہیں نہ سزا کا خوف۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی عبادات اور سوز و گداز کو آپ نے سنا ہی ہے۔ اطمینان اور آرام۔ دنیا مصائب اور گرفتاری رنج و بلا کا گھر ہے۔
دنیا کے ابتلاءات اور گرفتاریوں کو 3 قسم پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1، کئی طرح کی مصیبتیں جیسے اپنے اور اپنے رشتہ داروں کی بیماریاں، خود مرنا اور لواحقین کی موت، ظلم اور تجاوز، دوسروں کی حق کشی اور ایک دوسرے سے مزاحمت اور لڑائی جھگڑے۔ 2، دنیاوی امور کے نہ ہونے کہ جنہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ 3، اس کا خوف کہ جو ہاتھ میں ہے وہ نہ نکل جائے، اور اپنے مال کے چوری ہو جانے یا تلف ہو جانے کا ڈر، یا زمانے کے حوادث کی وجہ سے اولاد نہ چلی جائے، اپنے بیمار ہونے یا اپنی موت کا خوف اور ڈر، اور اس طرح کے دوسرے امور کے اکثر انسان کے آرام اور سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان تمام کی اصل وجہ دنیا سے علاقہ مندی اور محبت اور خدا کے ذکر سے غافل رہنا ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو ہمارے ذکر سے روح گردانی کرتا ہے اس کی زندگی سخت ہوگی، لیکن اللہ کے خالص بندے جو کمالات اور خیرات کے مقام تک پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے نہایت کمال اور جمال کا مشاہدہ کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی ذات کی محبت میں خوش ہیں اور کوئی غم اور غصہ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ جب خدا کو رکھتے ہیں تو سب چیزیں رکھتے ہیں۔ دنیاوی امور سے لگاؤ نہیں لگا رکھا تاکہ ان کے نہ ہونے سے خوف اور ڈر رکھتے ہوں۔ کمالات اور خیرات کے منبع اور مرکز سے دل لگا رکھا ہے، اور خود بھی صاحب کمال ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عرفہ کی دعا میں فرماتے ہیں، خدایا تیری ذات ہے کہ جس نے اجنبیوں کو اپنے اولیاء کے دلوں سے باہر نکال دیا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ تیرے سوا کسی کو دوست نہیں رکھتے اور تیرے غیر سے پناہ نہیں مانگتے۔ وہ خوفناک مصائب میں تجھ سے انس اور محبت رکھتے ہیں۔ اگر ان میں معرفت اور شناسائی حاصل ہوئی ہے تو وہ بھی تیری ہدایت کی وجہ سے ہے۔ جو تجھے نہیں پاتا وہ کس چیز کو پا سکتا ہے؟ جو تجھے رکھتا ہو وہ کس چیز کو نہیں رکھتا؟ کتنا نقصان میں ہے وہ انسان جو تیرے عوض کسی دوسرے کو اختیار کرے، کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو تیرے سوا کسی دوسرے کی طرف رجوع کرے۔ کس طرح انسان کسی دوسرے سے امید رکھے جبکہ تیرے احسان اس سے قطع اور ختم نہیں ہوئے۔ کس طرح انسان اپنی حاجات کو دوسرے سے طلب کرے جبکہ تیرے احسان کی عادت نہیں بدلی۔ خلاصہ، مقام ذکر اور شہود تک پہنچنے کی ایک علامت اور اثر انسان میں آرام اور سکون اور اطمینان قلب ہے، اور سوائے خدا کے کوئی اور نہیں جو دل کی کشتی کو زندگی کی متلاطم امواج سے آرام اور سکون دے سکے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آرام اور اطمینان میں ہیں، اور یاد رکھو کہ دل کو تو صرف خدا کے ذکر سے ہی آرام اور اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی بندے کی طرف توجہ۔ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا بھی اس کے عوض بندے کو مورد عنایت اور توجہ قرار دیتا ہے۔ یہ مطلب آیات اور روایات سے مستفاد ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے، مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے، اے آدم کے فرزند مجھے اپنے دل میں یاد کر تاکہ میں تجھے اپنے دل میں یاد کروں۔ اے آدم کے فرزند مجھے خلوت اور تنہائی میں یاد کر تاکہ میں تجھے خلوت میں یاد کروں۔ اے آدم زاد مجھے مجمع میں یاد کر تاکہ میں تیرے مجمع سے بہتر مجمع میں یاد کروں۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان خدا کو لوگوں کے درمیان یاد کرے، خدا اسے ملائکہ کے درمیان یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا اور لطف و کرم کرنا ایک اعتباری اور تشریفاتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت اور واقعیت ہے۔ اس کی دو میں سے ایک توجیہ کی جا سکتی ہے۔ 1، جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو اس کے ذریعے فیض الہی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم بھی اس پر کمال کو نازل کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ 2، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا انسان خدا کو یاد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا مورد قرار پاتا ہے۔ اسے خدا عالی مرتبے کے لیے جلب اور جذب کر دیتا ہے۔
اور اس کے دل کو کنٹرول کرنے کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب میں بندے کو اپنے میں مشغول اور متوجہ پاتا ہوں تو اسے سوال اور مناجات کرنے کا علاقمند بنا دیتا ہوں، اور اگر کبھی اس پر غفلت طاری ہو جائے تو اس کے عارض ہونے سے رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہوں۔ یہ بندے میرے حقیقی اولیاء ہیں، یہ واقعی بہادر اور شجاع ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ زمین والوں کو ہلاک کر دوں تو ان کے وجود کی برکت سے زمین والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہوں۔ خلاصہ، خدا کو اپنے بندے کی طرف توجہ کرنا ایک اعتباری اور تشریفاتی کام نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے جو ان دو میں سے کسی ایک سے توجیہ کی جا سکتی ہے، اگرچہ دونوں کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ خدا کا بندے سے محبت کرنا۔ ذکر خدا کے آثار میں سے ایک اثر اور علامت خدا کا ایسے بندے سے محبت کا ہو جانا ہوتا ہے۔ آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ خدا کی یاد میں ہو اور خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والا ہو تو خدا بھی اس کے عوض ایسے بندے کو دوست رکھتا ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگو، اگر واقعاً خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مورد محبت قرار پائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ ہوگا اس کے لیے 2 برات نامے لکھ دیے جائیں گے، ایک دوزخ سے برات اور دوسرے نفاق سے برات۔ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کوئی اعتباری اور تشریفاتی امر نہیں ہوتا، اور یہ اس معنی میں بھی نہیں ہوتا جو محبت بندے کو خدا سے ہوتی ہے۔ انسان میں محبت کے ہونے کے معنی اس کا کسی چیز سے کہ جس کا وہ محتاج ہے دلی لگاؤ اور علاقمندی ہوا کرتی ہے، لیکن خدا کے محبت کرنے کے ایسے معنی مراد نہیں ہوا کرتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ میں یہ معنی صحیح ہے۔ خدا کے محبت کرنے کی یوں وضاحت کی جا سکتی ہے کہ خدا بندے پر اپنا لطف و کرم زیادہ کرتا ہے اور اسے عبادت اور توجہ اور اخلاص کی زیادہ توفیق عنایت فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے کمالات اور قرب کے درجات کی طرف اسے جذب اور جلب کرتا ہے۔ اور چونکہ خدا اپنے بندے کو دوست رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ راز و نیاز کو سنے تو اسے دعا، نماز، ذکر اور مناجات کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور چونکہ اس کے تقرب کو دوست رکھتا ہے تو اس کے لیے کمال تک رسائی کا وسیلہ فراہم کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ خدا اپنے بندے کو دوست رکھتا ہے لہٰذا اس کے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اور توفیق دیتا ہے کہ وہ بہتر اور سریع تر اس کے مقام قرب کی طرف حرکت کرے۔ اہم اثر۔ اس مقام ذکر میں اس کے حاصل کرنے والے کو بہت عالی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں کہ جن کے بیان کرنے کے لیے قلم اور زبان عاجز اور ناتوان ہے، اور سوائے اس مقام تک پہنچنے والوں کے اور کوئی بھی اس سے مطلع نہیں ہو سکتا۔ عارف اپنے نفس کے صاف اور پاک اور اپنے باطن کو تصفیہ کرنے، عبادت اور ریاضت، تفکر اور دائمی ذکر کرنے کے ذریعے اسے ایسے مقام تک پہنچاتا ہے کہ وہ اپنی باطنی آنکھ اور کان کے ذریعے حقائق اور واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے اور انہیں سنتا ہے کہ جو ظاہری آنکھ اور کان کے ذریعے دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی وہ موجودات کی تسبیح اور تقدیس بلکہ ملائکہ کی تسبیح کو بھی سنتا ہے اور ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتا ہے، جبکہ وہ اسی دنیا میں زندگی کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ معاشرت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے اندر میں ایک اعلیٰ نقطے کو دیکھتا ہے اور کسی دوسرے جہان میں اس طرح کی زندگی کر رہا ہوتا ہے کہ گویا وہ اس جہان میں زندہ نہیں ہے، دوسرے جہان کی دوزخ اور بہشت کا مشاہدہ کرتا ہے اور نیک اور صالح افراد اور فرشتوں سے ربط رکھتا ہے، دوسرے جہان سے مانوس اور دوسری طرح کی نعمتوں کو پا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کے بارے میں غالباً کسی سے ذکر نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح کے افراد راز کو چھپانے والے ہوتے ہیں اور اس طرح کی شہرت کو پسند نہیں کرتے۔ عارف کے قلب پر علوم اور معارف وارد ہوتے ہیں
اور بعض ایسے کشف اور شہود رکھتا ہے جو متعارف علوم جیسے نہیں ہوتے۔ عارف ایک ایسے مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی غافل ہوتا ہے اور سوائے ذات الہی کے اسماء اور صفات کے اور کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ حاضر اور ناظر دیکھتا ہے کہ خود اس نے فرمایا کہ وہی اول ہے اور وہی آخر، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اور تمام کمال اور جمال کو اسی کی ذات سے جانتا ہے۔ تمام موجودات کو ذات کے لحاظ سے فقیر اور محتاج سمجھتا ہے اور صرف غنی مطلق بے نیاز اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتا ہے اور ذات الہی کے جمال اور کمال مطلق کے مشاہدے میں غرق رہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ خود مقام فنا کے کئی درجات اور مقامات ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ یہ مؤلف ان سے محروم ان مقامات کے بیان کرنے سے احتراز ہی کرے۔ خدا ان کو مبارک کرے جو ان مقامات کے اہل ہیں۔ پہنچنے کے راستے۔ ایمان کے کامل کرنے اور مقام ذکر اور شہود تک پہنچنے کے لیے مندرجہ ذیل امور سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ 1. فکر اور دلیل۔ وہ دلائل اور استدلال جو توحید اور وجود خدا کے ثابت کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں وہ ایمان کو کامل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، یا وہ دلیلیں جو فلسفہ اور علم کلام اور علم عرفان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، ان سے ثابت کیا جاتا ہے کہ تمام موجودات عالم ذات کے لحاظ سے محتاج اور فقیر بلکہ عین احتیاج اور فقر ہیں۔ وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے میں اور تمام افعال اور حرکات میں ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو بے نیاز اور غنی ہو، بلکہ اسی ذات سے ان کا ربط اور اتصال ہے۔ تمام موجودات عالم محتاج اور محدود ہیں، صرف ایک ذات ہے جو اپنے وجود میں مستفیع بالذات ہے اور کمال غیر متناہی رکھتی ہے، اور وہ ذات واجب الوجود ہے کہ جس میں کوئی نقص اور احتیاج نہیں اور اس کے وجود میں کوئی احتیاج نہیں۔ وہ ذات تمام کمالات کی مالک ہے، اس کے علم اور قدرت اور حیات اور تمام کمالات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے اور کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمام موجودات سے نزدیک ہے، یہاں تک کہ وہ شہرک سے خود انسان سے زیادہ نزدیک ہے۔ بہت سی آیات اور احادیث خدا کی انہی صفات کو بیان کرتی ہیں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب خدا کی ملکیت ہے، پس تم جس طرف توجہ کرو گے خدا وہاں موجود ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور تمہارے کاموں کو جانتا ہے اور ان سے باخبر ہے۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ ہم انسان سے اس کی شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ خدا ہر چیز کو دیکھنے والا اور حاضر ہے۔ خدا کے پہچاننے میں غور اور فکر کرنا انسان کو کفر کی تاریکی سے نکال کر خدا پر ایمان لے آنے کی طرف لے جاتا ہے اور تکامل اور کمال تک پہنچنے کا راستہ کھول دیتا ہے اور عمل کی طرف جو ایمان کا لازمہ ہے دعوت دیتا ہے۔ 2. آیات الہی میں غور کرنا۔ خدا اس دنیا کی ہر ایک چیز کو خدا کی نشانی قرار دیتا ہے۔ خدا متعدد آیات میں تاکید فرماتا ہے کہ خدا کی نشانیوں اور آیات میں خوب غور اور فکر کرو تاکہ ان کی رعنائیوں اور حسن سے اور ان کے نظم اور حساب سے ہونے کی وجہ سے جو تمام عالم پر برقرار ہے ایک دانا اور قادر اور علیم اور حکیم خدا کو معلوم کر لوگے۔ انسان سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی خلقت اور وہ اسرار اور رموز اور حیرت انگیز قدرت جو اس کے جسم اور روح میں رکھ دیے گئے ہیں اور اس طرح مختلف زبانوں، رنگوں اور شکلوں اور ہم اثر کے وجود کو خوب غور سے سوچو اور فکر کرو۔ اس طرح انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سورج اور ستاروں کی خلقت اور ان کی منظم حرکت اور حسن اور زیبائی میں غور اور فکر کرے۔ اسی طرح انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ زمین اور پہاڑوں اور درخت، نباتات اور مختلف سمندری اور خشکی حیوانات میں غور اور فکر کرے۔
قرآن مجید میں اس طرح کے مطالبے بہت سے نمونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہت ہی صحیح اور درست ہے کہ یہ جہان حسن اور تعجب میں ڈالنے والی چیزوں سے ہے۔ جس شے کو دیکھیں اس میں سینکڑوں مصلحتیں تعجب آور موجود ہیں۔ سورج، ستارے، کہکشاں بادل، حیرت انگیز ایٹم، زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، نباتات، مختلف دریائی اور خشکی کے حیوانات، معدنیات، سمندر، دریا، بڑے بڑے جنگل، چھوٹے بڑے درخت اور نباتات، بڑے حیوانات، ہاتھی، اونٹ، یہاں تک کہ چیونٹیوں اور مچھر، بلکہ حیوانات جو خوردبین سے دیکھے جاتے ہیں جیسے وائرس اور جراثیم وغیرہ۔ انسان ان کی زیبائی اور ظرافت کا جب مشاہدہ کرے اور موجودات جہان میں جو رموز اور مسالے ہیں اور اس جہان کے نظم اور ضبط اور اس میں ربط اور اتصال کو جو ان پر حاکم ہے دیکھے، تو ان تمام چیزوں سے ایک ایسے خالق اور پیدا کرنے والے کا جو عظیم اور صاحب قدرت اور بے انتہا علم اور حکمت رکھنے والا ہے کا علم پیدا کرے گا، اور حیرت اور تعجب میں غرق ہو جائے گا اور تہہ دل سے کہے گا، اے میرے رب، تو نے ان چیزوں کو بیہودہ اور لغو پیدا نہیں کیا۔ آسمان کو جو ستاروں سے اوپر ہے اسے دیکھے گا اور ان میں خوب غور اور فکر کرے گا۔ جنگل کے پاس بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا نظارہ کرے کہ کتنا عمدہ اور زیبا اور خوشنما جہان ہے۔ 3. عبادت۔ ایمان اور معرفت کے بعد انسان کو نیک اعمال اور اپنے فرائض کے بجا لانے میں سعی اور کوشش کرنی چاہیے، اس واسطے کہ عمل کے ذریعے ہی ایمان کامل سے کامل تر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ایمان اور معرفت اور توحید بلندی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن نیک عمل اس میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تمام عزت خدا کے ہاں ہوتی ہے۔ توحید کا نیک کلمہ خدا کی طرف جاتا ہے اور نیک عمل اسے اوپر لے جاتا ہے۔ نیک عمل کی نسبت ایمان اور معرفت کے لیے اس پیٹرول کی ہے جو ہوائی جہاز میں ڈالا جاتا ہے۔ جب تک ہوائی جہاز میں پیٹرول ہوگا وہ بلندی کی طرف پرواز کرتا جائے گا، اور جب بھی اس کا پیٹرول ختم ہو جائے گا وہ تمام کا تمام گر جائے گا۔ اس طرح ایمان اور معرفت جب تک اس کے ساتھ نیک عمل انجام پاتا رہے گا وہ انسان کو اعلیٰ مقامات کی طرف لے جاتا رہے گا، لیکن جب اس کا نیک عمل مدد کرنا چھوڑ دے گا ایمان ختم ہو جائے گا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کر تاکہ تجھے یقین کا مقام حاصل ہو جائے۔ نفس کی تکمیل اور اس کی تربیت اور مقام یقین تک پہنچنے کا تنہا ایک راستہ ہے، اور وہ ہے خدا کی عبادت اور بندگی اور اپنے فرائض کی بجا آوری۔ اگر کوئی خیال کرے کہ عبادت کے علاوہ کسی اور راستے سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتا ہے تو وہ بہت ہی سخت اشتباہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں نیک عمل کے متعلق بھی بحث کریں گے۔ 4. اذکار اور دعائیں۔ اسلام دعاؤں کے ہمیشہ پڑھتے رہنے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اذکار اور دعائیں پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اور ان کے پڑھنے پر ثواب بھی بتلائے گئے ہیں۔ ذکر اذکار در حقیقت عبادت کی ایک قسم ہے جو نفس کی تکمیل اور قرب الہی کا سبب ہوتے ہیں، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کے میزان عمل کو بھاری کر دیتی ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور نیک بیٹے کی موت پر صبر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا اور میں بہشت میں داخل ہوا تو میں نے ملائکہ کو دیکھا کہ وہ سونے چاندی کا محل بنانے میں مشغول تھے، لیکن کبھی کام کرنا چھوڑ دیتے تھے اور کبھی کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیوں کام کرنے لگ جاتے ہو اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب محل تعمیر کرنے کا مٹیریل آ جاتا ہے تو کام کرتے ہیں، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے کام کرنے کا مٹیریل کون سا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔
جب مومن دنیا میں یہ ذکر کرتا رہتا ہے ہمیں میٹیریل ملتا رہتا ہے اور ہم بھی کام کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ اس ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور اسے پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جو شخص الحمدللہ کہے تو خدا اس کے لیے بہشت میں درخت لگا دیتا ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے خدا بہشت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اس وقت قریشی مرد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہمارے لیے بہشت میں بہت ہی درخت ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس طرح ہی ہوگا، لیکن خیال رکھنا کہ کوئی آگ نہ بھیجنا کہ جو ان درختوں کو جلا دے، کیونکہ خداوند قرآن میں فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ جو کلام بھی انسان کو خدا کی یاد دلائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح اور تمجید ہو تو وہ کلام ذکر کہلائے گا، لیکن احادیث میں خاص دعاؤں اور اذکار کا ذکر ہوا ہے اور ان کے پڑھنے کے اثرات اور ثواب بھی بتلایا گیا ہے کہ جن میں سے زیادہ اہم لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا اللہ، سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم، یا من لا الہ الا انت افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا غنی، یا مغنی۔ اسی طرح اور دوسرے اسماء حسنہ کے جو دعاؤں اور احادیث میں نقل ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام ذکر ہیں اور انسان کو خدا کی یاد دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کر کے اسے ہمیشہ پڑھتا رہے، لیکن بعض اہل معرفت ان میں سے بعض کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی سفارش کرتے ہیں اور دوسرے بعض نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو انتخاب کیا ہے، اور بعض نے دوسرے بعض کلمات کو ترجیح دی ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب پر لا الہ الا اللہ ترجیح رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین عبادت لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اذکار کا سردار اور ان سے بڑا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میری پناہ گاہ اور قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ عذاب دیے جانے سے امان میں ہوگا۔ لیکن ذکر کرنے کی غرض اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ دلائے اس کا ذکر کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ حالات اور افراد اور مقامات مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یا اللہ کا کلمہ بعض افراد کے لیے یا بعض حالات میں زیادہ مناسب ہو، اور دوسرے افراد کے لیے یا مجیب دعوت المسترین زیادہ مناسب اور جاذب ہو۔ بعض افراد کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور دوسرے بعض افراد کے لیے یا غفار یا ستار مناسب ہو۔ اسی طرح دوسرے اذکار۔ اس لیے اگر کوئی انسان کسی استاد یا کامل مربی تک رسائی رکھتا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس سے مدد طلب کرے، اور اگر اسے کسی تک رسائی نہ ہو تو وہ دعاؤں اور احادیث کی کتابوں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے فرامین سے استفادہ کرے۔ تمام اذکار اور عبادات اچھی ہیں، جبکہ ان کو صحیح بجا لایا جائے تو وہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اور مقام عالیہ تک رسائی حاصل کر لے گا۔ انسان ان تمام سے یا ان میں سے بعض سے استفادہ کر سکتا ہے، لیکن مشائخ اور ماہرین استادوں نے مقام ذکر اور شہود تک پہنچنے کے لیے بعض مخصوص اذکار کا انتخاب کیا ہوا ہے
کہ جنہیں خاص کیفیت اور خاص عدد کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہنے کی سفارش کی گئی ہے تاکہ وہ اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ لیکن اس نقطے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو دعائیں اور اذکار شریعت میں وارد ہوئی ہیں گرچہ سب عبادت ہیں اور اجمالاً تقرب کا موجب بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی اصلی غرض غیر خدا سے بالکل اور کامل طور سے قطع تعلق کرنا اور حضور قلب سے ذات الہی کی طرف توجہ کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں صرف اذکار کے الفاظ کی تکرار پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اصلی اعلیٰ غرض اور غایت اور معنی کی طرف توجہ کرنے سے غافل ہو جائیں، کیونکہ الفاظ کا تکرار بلکہ انہیں ہمیشہ پڑھتے رہنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس واسطے کے الفاظ کا ذکر کرتے وقت کئی قسم کے افکار اور مختلف طرح کے خیالات انسان پر ہجوم کرتے رہتے ہیں اور اسے خدا کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور جب تک خیالات اور افکار کو دور نہیں کیا جاتا اس وقت تک نفس افاضات اور اشراقات الہی کو قبول کرنے کی لیاقت پیدا نہیں کر سکتا۔ صرف یہی کام انسان کو اصلی غرض تک نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جو مفید اور فائدہ مند ہے وہ ذات الہی کی طرف حضور قلب اور خیالات کا دور کرنا اور فکر کا ایک مرکز پر برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے، اس واسطے کہ ذکر کرتے وقت کئی طرح کے فکر اور مختلف خیالات انسان پر ہجوم آور ہوتے ہیں اور اس کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور جب تک دل سے خیالات کو دور نہ کرے اس وقت تک انسانی نفس اللہ تعالیٰ کے فیض اور اشراق کی لیاقت پیدا نہیں کرتا۔ وہ دل اللہ تعالیٰ کے انوار کا محل بنتا ہے کہ جو اغیار سے خالی ہو۔ خیالات کا دور کرنا اور فکر کو ایک جگہ جمع کرنا ایک حتمی ارادے اور جہاد اور محافظ اور پائیداری کا محتاج ہوتا ہے، اور اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ بغیر کسی ممارست اور دوام کے ایسا ممکن ہو جائے۔ نفس کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کی عادت دی جانی چاہیے۔ وظائف اور دستور۔ بعض عرفاء نے اس راستے کو طے کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور کے بجا لانے کی سفارش کی ہے۔ 1. اس مقام کے طالب کو سب سے پہلے توبہ کے ذریعے اپنے نفس کو گناہوں اور باطنی گندگیوں اور برے اخلاق سے پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ پہلے توبہ کی نیت سے غسل کرے اور غسل کی حالت میں اپنے گناہوں اور باطنی کثافتوں کو دل میں لائے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے، اے خالق، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور تیری طرف لوٹ آیا ہوں، اور ارادہ کر لیا ہے کہ پھر سے گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے میں اپنے جسم کو پانی سے پاک کرتا ہوں، اپنے دل کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک کر رہا ہوں۔ 2. اپنے آپ کو ہر حالت اور ہر وقت خدا کے سامنے دیکھے اور کوشش کرے کہ تمام حالات میں خدا کی یاد میں رہے، اور اگر غفلت طاری ہو جائے تو فوراً لوٹ آئے۔ 3. اپنے آپ پر اچھی طرح کنٹرول کرے تاکہ وہ پھر گناہ کو بجا نہ لائے۔ ایک خاص وقت دن اور رات میں نفس کے محاسبے کے لیے معین کر دے اور پوری دقت سے دن اور رات کے اعمال کا حساب کرے اور اپنے نفس کو مورد مواخذہ قرار دے۔ 4. سوائے ضرورت کے چپ رہے اور زیادہ کلام نہ کرے۔ 5. صرف ضرورت جتنی غذا کھائے اور زیادہ کھانے سے پرہیز کرے۔ 6. ہمیشہ باوضو رہے اور جس وقت وضو باطل ہو جائے فوراً وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو شخص وضو کے باطل ہو جانے کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور جو شخص وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان نماز پڑھے اور نماز کے بعد دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرے اور میں اسے قبول نہ کروں تو میں نے اس پر ظلم کیا ہے، لیکن میں ظلم کرنے والا خدا نہیں ہوں۔ 7. دن اور رات میں ایک خاص وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے مخصوص کر دے، اور اگر یہ رات میں بالخصوص سحری کے وقت ہو تو بہتر ہے۔
خلوت اور تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنے سر کو زانو میں رکھے اور تمام حواس کو اپنے آپ میں سموئے اور غلط خیالات اور افکار کو روکے۔ ایک مدت تک اس عمل کو بجا لائے۔ اس عمل سے تجھے کچھ مکشفات حاصل ہوں گے۔ 8 یا حیو یا قیوم اور یا من لا الہ الا انت کے ذکر کو اپنی زبان کا ورد قرار دے اور حضور قلب سے ہمیشہ اس کی تکرار کرے۔ 9 دن اور رات میں ایک طویل سجدہ بجا لائے اور جتنا ہو سکتا ہے حضور قلب سے اس ذکر کا اس میں تکرار کرے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سجدے کو طولانی بجا لانا مجرب ہے اور اچھے اثرات رکھتا ہے۔ بعض عرفاء سے نقل ہوا ہے کہ وہ اس ذکر کو 4000 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ 10 دن اور رات میں ایک خاص وقت کو معین کر کے اس ذکر یا غنی یا مغنی کو کئی مرتبہ پڑھے۔ 11 ہر روز حضور قلب سے کچھ مقدار قرآن مجید پڑھے اور آیات کے معنی میں غور اور فکر کرے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو بہتر ہے۔ 12 سحری کے وقت بیدار ہو اور وضو کرے اور خلوت اور تنہائی کی جگہ میں حضور قلب سے نماز تہجد پڑھے اور وتر نماز کے قنوت کو طویل کرے اور اپنے اور مومنین کے لیے مغفرت کو طلب کرے۔ تہجد کی نماز کے بعد آیت صخرہ کو 70 دفعہ پڑھے۔ یقین حاصل کرنے اور خیالات دور ہونے کے لیے مفید اور مجرب ہے۔ آیت صخرہ یہ ہے: سورہ اعراف آیت نمبر 55۔ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 40 شب و روز تک ان دستورات اور وظائف پر عمل کرے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف کا مورد توجہ قرار پا سکے اور اس کے لیے کچھ مکشفات حاصل ہو جائیں، اور پہلے 40 میں اس طرح توفیق حاصل نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا 40واں حتمی اور کوشش سے شروع کر دے، اور جب تک نتیجہ حاصل نہ ہو اسے بجا لاتے رہنا چاہیے۔ تیسرا اور چوتھا جب تک نتیجہ حاصل نہ ہو اس دستور عمل پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی کوشش اور عمل کرنے سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے پر محنت کرے اور خداوند عالم کی ذات سے توفیق طلب کرے، اور جب بھی قابلیت اور استعداد پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے فیض کا محل قرار پا جائے گا۔ اور اگر انسان ابتدا میں ان تمام دستور العمل پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر ان میں تھوڑے سے دستور العمل پر عمل کرنا شروع کر دے اور پھر آہستہ آہستہ ان میں اضافہ کرتا جائے۔ لیکن ان میں سے اہم عمل غور اور فکر کرنا اور اپنے نفس پر کنٹرول اور حضور قلب اور خدا کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے، اور اہم یہ ہے کہ عارف کو اپنے نفس سے تصورات اور خیالات اور بیہودہ افکار اور غیر کو دور کرنا ہوتا ہے اور تمام کا تمام خدا کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن یہ کام بہت ہی مشکل اور سخت ہے۔ خیالات کا دور کرنا 3 مرحلوں میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ 1 پہلے مرحلے میں کوشش کرے کہ پوری توجہ صرف اس ذکر پر ہو جسے ادا کر رہا ہے، اور دوسرے تمام خیالات کو اپنے سے دور رکھے۔ اس کام کو اتنا زیادہ کرے کہ اپنے نفس پر پوری طرح کنٹرول کر لے اور اپنے سے دوسری فکر کو روکے رکھے۔ 2 دوسرے مرحلے میں پہلے مرحلے والے کام میں مشغول رہے، اور ساتھ ہی یہ کوشش بھی کرے کہ ذکر کو ادا کرتے وقت اس کے معنی اور مفہوم پر توجہ کرے اور ان معنی کو ذہن پر جاری کرے، اور دوسرے خیالات اور تصورات کے ہجوم کو روکے رکھے، اور اسی حالت میں ذکر کے معنی اور مفہوم کی طرف بھی پوری طرح متوجہ رہے۔ 3 تیسرے مرحلے میں کوشش کرے کہ معنی کو پہلے اپنے دل میں قرار دے، اور جب دل نے معنی کو قبول کر لیا اور اس پر ایمان لے آیا تو پھر اس ذکر کو زبان پر جاری کرے کہ گویا زبان دل کی پیروی کر رہی ہے۔ 4 چوتھے مرحلے میں کوشش کرے کہ تمام خیالات اور تصورات اور معنی
یہاں تک کہ ان کے تصوری مفہوم کو بھی دل سے دور کرے اور نفس کو اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور برکات کے نازل ہونے کے لیے آمادہ اور مہیا کرے، اپنے تمام وجود کے ساتھ ذات الہی کی طرف متوجہ رہے اور تمام غیر خدا کو دل سے دور کرے اور اشراقات اور افاضات سے استفادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ سے سیر اور صعود کی کمال کے درجات طے کرنے لگے۔ عارف انسان اس حالت میں ممکن ہے کہ اس طرح مستفرق ہو جائے کہ سوائے خدا کے اور کوئی چیز نہ دیکھے اور صرف خدا سے ہی مانوس ہو جائے۔ ایسے افراد کو یہ کیفیت مبارک ہو۔ بہت ہی بہتر ہے کہ اس موضوع کو اولیاء خدا کے سپرد کر دیں کہ جنہوں نے ان مراحل اور ان طریقوں کو طے کیا ہوا ہے اور مقام شوق اور ذوق انس اور بقا کا مزہ چکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین کا حکم۔ نوف کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جلدی سے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اے مولا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے نوف، مجھے میری حالت پر چھوڑ دے، کیونکہ میری آرزو اور تمنا مجھے اپنے محبوب کی طرف لے جا رہی ہے۔ میں نے عرض کی، اے میرے مولا، آپ کی آرزو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ذات جو میری آرزو کو جانے، وہ جانتی ہے کہ میری آرزو کیا ہے، اور دوسروں کو اس آرزو کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ خدا کا بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور حاجات میں کسی دوسرے کو شریک قرار نہ دے۔ میں نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں خواہشات نفس اور دنیاوی امور کے طمع سے اپنے اوپر ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کیوں اس ذات سے جو خوف کرنے والوں اور عارفین کی حفاظت کرنے والی ہے سے غافل ہو؟ میں نے عرض کی کہ اس ذات کی مجھے نشاندہی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ خداوند عالم ہے کہ جس کے فضل اور کرم سے تو اپنی آرزو کو حاصل کرتا ہے۔ تو ہمت کر کے اس کی طرف متوجہ رہے اور جو کچھ دل میں خیالات آتے ہیں انہیں باہر نکال دے، اور اگر پھر تجھ پر یہ کام دشوار ہوا تو میں اس کا ضامن ہوں۔ خدا کی طرف لوٹتے جا اور اپنی تمام توجہ خداوند کی طرف کر۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ مجھے اپنی ذات اور جلال کی قسم کہ اس کی امید جو میرے سوا کسی دوسرے سے امید رکھتا ہو قطع کر دیتا ہوں، اور اسے ذلت اور خواری کا لباس پہناتا ہوں، اور اپنے قرب سے دور کر دیتا ہوں، اور اس کا اپنے سے ربط توڑ دیتا ہوں، اور اس کی یاد کو مخفی رکھتا ہوں۔ ویل اور پھٹکار ہو اس پر کہ جو مشکلات میں میرے سوا کسی دوسرے سے پناہ لیتا ہے، جبکہ تمام مشکلات کا حل کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ میرے غیر سے امید رکھتا ہے جبکہ میں زندہ اور باقی ہوں؟ کیا مشکلات کے حل کرنے میں میرے بندوں کے دروازے پر جاتا ہے جبکہ ان کا دروازہ بند ہے؟ کیا میرے دروازے کو چھوڑ رہا ہے جبکہ وہ کھلا ہوا ہے؟ کس نے مجھ سے امید رکھی ہو اور میں نے اسے نا امید کیا ہو؟ میں نے اپنے بندوں کی امیدوں کو اپنے ذمے لیا ہوا ہے اور میں ان کی ان میں حفاظت کرتا ہوں۔ میں نے آسمان کو ان سے پر کر دیا ہے جو میری تسبیح کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، اور فرشتوں سے کہہ رکھا ہے کہ کسی وقت بھی میرے اور میرے بندوں کے درمیان دروازہ بند نہ کریں۔ جب کسی کو مشکل پیش آئے، کیا وہ نہیں جانتا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا؟ کیوں بندہ اپنی ضروریات میں میری طرف رجوع نہیں کرتا جبکہ میں اسے وہ دیتا ہوں کہ جسے اس نے چاہا بھی نہیں ہوتا؟ کیوں مجھ سے سوال نہیں کرتا اور میرے غیر سے سوال کرتا ہے؟ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ بغیر سوال کیے تو میں بندے کو دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے نہیں دوں گا؟ کیا میں بخیل ہوں؟ کیا بندہ مجھے بخیل جانتا ہے؟ کیا دنیا اور آخرت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا جود اور سخا میری صفت نہیں ہے؟ کیا فضل اور رحمت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا تمام آرزوئیں میرے پاس نہیں آتی؟ کون ہے جو انہیں قطع کرے گا؟ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر تمام لوگوں کی خواہشات اور آرزوؤں کو زمین پر اکٹھا کر دیں اور ہر ایک کو ان تمام کے برابر بھی دے دوں تو بھی ذرہ بھر میرے ملک میں کمی واقع نہیں ہوگی۔
جو کچھ میری طرف سے دیا جاتا ہے وہ کس طرح نقصان والا ہوگا۔ کتنا بیچارہ اور فقیر ہے وہ شخص کہ جو میری رحمت سے نا امید ہے۔ کتنا بیچارہ ہے وہ شخص جو میری نافرمانی کرتا ہے اور حرام کاموں کو بجا لاتا ہے اور میری عزت کی حفاظت نہیں کرتا اور طغیان کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے بعد نوف سے فرمایا، اے نوف یہ دعا پڑھنا۔ فٹ نوٹ نمبر 397۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں islamicesoursescom کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب خصوصی طور پر islamicesoursescom کے لیے ریکارڈ کروائی گئی ہے۔ ذاتی استعمال یا تبلیغاتی CDs کی مفت تقسیم کے لیے کسی قسم کی اجازت درکار نہیں ہے، تاہم فروخت یا کسی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے سے پہلے islamicsource.com کی اجازت کی ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق کا حکم۔ عنوان بصری 94 سال کا کہتا ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے مالک بن انس کے پاس آتا جاتا تھا۔ جب جعفر صادق علیہ السلام ہمارے شہر آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، کیونکہ میں دوست رکھتا تھا کہ میں آپ سے بھی کسب فیض کروں۔ ایک دن آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جو مورد نظر اور توجہ قرار پا چکا ہوں، یعنی میرے پاس لوگوں کی زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں دن اور رات میں خاص ورد اور ذکر بجا لاتا ہوں۔ تم میرے اس کام میں مزاحم اور رکاوٹ بنتے ہو۔ تم علوم کے حاصل کرنے کے لیے پہلے کی طرح مالک بن انس کے پاس جایا کرو۔ میں آپ کی اس طرح کی گفتگو سے غمگین اور افسردہ خاطر ہوا اور آپ کے ہاں سے چلا گیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر امام مجھ میں کوئی خیر دیکھتے تو مجھے اپنے پاس آنے سے محروم نہ کرتے۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آیا اور آپ پر سلام کیا۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، میرے لیے جعفر صادق علیہ السلام کا دل نرم کر دے اور اس کے علم سے مجھے وہ عطا کر کہ جس کے ذریعے میں صراط مستقیم کی ہدایت پاؤں۔ اس کے بعد غمگین اور اندوناک حالت میں گھر لوٹ آیا اور مالک بن انس کے ہاں نہ گیا، کیونکہ میرے دل میں جعفر صادق علیہ السلام کی محبت اور عشق پیدا ہو چکا تھا۔ بہت مدت تک سوائے نماز کے میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یہاں تک میرا صبر ختم ہو چکا اور ایک دن جعفر صادق کے دروازے پر گیا اور اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کا خادم باہر آیا اور کہا کہ تجھے کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ میں امام کی خدمت میں مشرف ہونا چاہتا ہوں اور سلام کرنا چاہتا ہوں۔ خادم نے جواب دیا کہ آقا محراب میں نماز میں مشغول ہیں، اور وہ واپس گھر کے اندر چلا گیا اور میں آپ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ وہ خادم دوبارہ لوٹ آیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا اور امام جعفر صادق علیہ السلام پر سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، خدا تجھے مورد مغفرت قرار دے۔ میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا سر مبارک جھکا دیا اور بہت دیر کے بعد اپنا سر بلند کیا اور فرمایا، تمہاری کنیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کی، ابو عبداللہ۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے اس کنیت پر ثابت رکھے اور توفیق عنایت فرمائے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس ملاقات میں سوائے اس دعا کے جو آپ نے فرمائی ہے اور کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہو تو یہ بھی میرے لیے بہت قیمتی اور ارزش مند ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں نے خدا سے طلب کیا ہے کہ خدا آپ کے دل کو میرے بارے میں مہربان کر دے اور میں آپ کے علم سے فائدہ حاصل کروں۔ امیدوار ہوں کہ خداوند عالم نے میری یہ دعا قبول کر لی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، علم پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم ایک نور ہے جو اس انسان کے دل میں کہ خدا جس کی ہدایت چاہتا ہے روشنی ڈالتا ہے۔ پس اگر تو طالب علم ہے تو پہلے اپنے دل پر حقیقی بندگی پیدا کر اور علم کے عمل کو وسیلے سے طلب کر،
اور خدا سے سمجھنے کی طلب کر تاکہ خدا تجھے سمجھائے۔ میں نے کہا اے شریف، آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ کہہ۔ میں نے کہا کہ بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بندگی کی حقیقت 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی، بندہ اس چیز کو کہ جو خداوند عالم نے اسے دیا ہے اپنا ملک نہ سمجھے، کیونکہ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوا کرتا، بلکہ مال کو اللہ تعالیٰ کا مال سمجھے اور اسی راستے میں کہ جس کا خدا نے حکم دیا ہے خرچ کرے۔ دوسری، اپنے امور کی تدبیر میں اپنے آپ کو ناتواں اور ضعیف سمجھے۔ تیسری، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے بجا لانے میں مشغول رکھے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو مال کا مالک نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر اپنے کاموں اور امور کی تدبیر اور نگہداری اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو اس کے لیے مصائب کا تحمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں مشغول رہے تو اپنے قیمتی اور گراں قدر وقت کو فخر اور مباحات اور ریاکاری میں خرچ نہیں کرے گا۔ اگر خدا اپنے بندے کو ان 3 چیزوں سے نواز دے تو اس کے لیے دنیا اور شیطان اور مخلوق آسان ہو جائے گی، اور وہ اس صورتحال میں مال کو زیادہ کرنے اور فخر اور مباحات کے لیے طلب نہیں کرے گا، اور جو چیز لوگوں کے نزدیک عزت اور برتری شمار ہوتی ہے اسے طلب نہیں کرے گا، اور اپنے قیمتی وقت کو سستی اور بطالت میں خرچ نہیں کرے گا، اور یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اور خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہم اس کے لیے قرار دیں گے کہ جو دنیا میں علو اور فساد برپا نہیں کریں گے، اور عاقبت اور انجام تو متقیوں کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے امام علیہ السلام، مجھے کوئی وظیفہ اور دستور عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ میری وصیت اور دستور العمل ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، اور میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ خدا تجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ 3 چیزیں اور دستور العمل نفس کی ریاضت کے لیے ہیں، اور 3 دستور العمل حلم اور بردباری کے لیے ہیں، اور 3 دستور العمل علم کے بارے میں ہیں۔ تم انہیں حفظ کر لو اور خبردار کہ ان کے بارے میں سستی کرو۔ عنوان بصری کہتا ہے کہ میری تمام توجہ آپ کی فرمائشات کی طرف تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 3 دستور العمل جو نفس کی ریاضت کے لیے ہیں وہ یہ ہیں: 1، خبردار ہو کہ جس چیز کی طلب اور اشتہا نہ ہو اسے مت کھاؤ۔ 2، اور جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ۔ 3، جب کھانا کھاؤ تو حلال کھانا کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ آپ نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کی اور فرمایا کہ انسان برتن کو پر نہیں کرتا مگر شکم کا پر کرنا اس سے بدتر ہوتا ہے، اور اگر کھانے کی ضرورت ہو تو شکم کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے قرار دے۔ وہ 3 دستور العمل جو حلم کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں: 1، جو شخص تجھ سے کہے کہ اگر تو نے 1 کلمہ مجھ سے کہا تو میں تیرے جواب میں 10 کلمے کہوں گا، تو اس کے جواب میں کہے کہ اگر تو نے 10 کلمے مجھے کہے تو اس کے جواب میں مجھ سے 1 کلمہ بھی نہیں سنے گا۔ 2، جو شخص تجھے برا بھلا کہے تو اس کے جواب میں کہہ دے کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو خدا تجھے معاف کر دے۔ 3، جو شخص تجھے گالیاں دینے کی دھمکی دے تو اسے نصیحت اور دعا کا وعدہ کرے۔ وہ 3 دستور العمل جو علم کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں: 1، جو کچھ نہیں جانتا اس کا علماء سے سوال کر، لیکن ملتفت رہے کہ تیرا سوال کرنا امتحان اور اذیت دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ 2، اپنی رائے پر عمل کرنے سے پرہیز کر اور جتنا کر سکتا ہے احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ 3، اپنی رائے سے بغیر کسی مدرک شرعی کے فتویٰ دینے سے پرہیز کر، اور اس سے اس طرح بچ کے جیسے پھاڑ دینے والے شیر سے بچتا ہے۔ اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل قرار نہ دے۔
اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اب یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، بہت کافی مقدار میں نے تجھے نصیحت کی ہے، اور میرے ذکر اور اذکار کے بجا لانے میں زیادہ مزاحم اور رکاوٹ نہ بنو، کیونکہ میں اپنی جان کی قیمت اور ارزش کا قائل ہوں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ مرحوم مجلسی کا دستور العمل۔ بہت بڑے بزرگوار عالم جو مقام عرفان میں عارف ربانی ملا محمد تقی مجلسی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو صاف کرنے اور ریاضت کرنے میں کچھ حاصل کیا ہے، اور یہ اس وقت تھا جب میں قرآن کی تفسیر لکھنے میں مشغول تھا۔ ایک رات نیم نیند اور بیداری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور اخلاق میں خوب اور دقت کروں۔ میں نے جتنی زیادہ دقت کی اتنا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور نورانیت کو اس طرح وسیع تر پایا کہ آپ کے نور نے تمام جگہوں کو گھیرا ہوا تھا۔ اسی دوران میں جاگ اٹھا اور اپنے آپ میں آیا تو مجھے القاء ہوا کہ رسول خدا کا اخلاق عین قرآن ہے، لہٰذا ہمیں قرآن میں غور اور فکر کرنا چاہیے، اور جتنا قرآن میں زیادہ غور اور فکر کرتا جاتا اتنا ہی زیادہ حقائق سامنے آتے جاتے، یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ مجھ میں بہت زیادہ قرآن کے معارف اور حقائق موجود ہوئے۔ جس آیت میں تدبیر اور فکر کرتا تھا تو مجھے عجیب محاسبت اور مطالب عطا کیے جاتے تھے، گرچہ یہ مطالب اس شخص کے لیے کہ جس نے ایسی توفیق حاصل نہ کی ہو بہت دشوار اور مشکل ہیں، بلکہ عادتاً غیر ممکن ہیں، لیکن میرا قصد ایمانی بھائیوں کی رہنمائی اور ارشاد کرنا ہے۔ نفس کی ریاضت اور اپنے آپ کو سنوارنے کا دستور العمل یہ ہے کہ بے فائدہ گفتگو کرنے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر بغیر بات کرنے سے اپنے آپ کو روکیں، کھانے پینے اور لباس وغیرہ کی لذیذ چیزوں اور بہترین اور خوبصورت مکان اور عورتوں کو ترک کریں، اور بقدر ضرورت استعمال کرنے پر اکتفا کریں۔ اولیاء خدا کے علاوہ لوگوں سے میل جول نہ رکھیں، زیادہ سونے سے پرہیز کریں، اور اللہ کے ذکر کو دائماً اور پابندی سے بجا لائیں۔ اولیاء خدا نے یا حیو یا قیوم اور یا من لا الہ الا انتا کا زیادہ تجربہ کیا ہے، اور میں نے بھی اس ذکر کا تجربہ کیا ہے، لیکن میرا غالباً ذکر یا اللہ، جبکہ دل کو خدا کے علاوہ سے نکال کر اور خداوند عالم کی طرف پوری توجہ سے ہوا کرتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ اہم اللہ تعالیٰ کا پوری توجہ اور پابندی سے ذکر کرنا ہوا کرتا ہے، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے برابر نہیں ہوا کرتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر 40 دن اور رات تک متصل کیا جائے تو حکمت اور معرفت اور محبت کے انوار کے دروازے ایسے کرنے والے پر کھول دیے جاتے ہیں، اس وقت وہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام تک ترقی کرتا جاتا ہے۔